سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام محبت سے درشی پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد المعظم الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، آپ فرمایا کرتے ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا، ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں۔ محبت سے خوشی پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب احترام لائق عزت احترام سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالرحمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، میرے انتہائی محترم حضرت علامہ عبد الوحید بیگ صاحب، اور میرے بھائی میرے دوست حضرت علامہ محمد اشفاق سعیدی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، اور میرے بزرگوں عزیز نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں جامع مسجد کو ایسے کرنے کی تمام انتظامیہ کو، دوستوں کو، جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی اور ہر سال ہی بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بالخصوص میں اپنے بھائی محترم عطیب رشید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آ کر کو یاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور باقی تمام احباب کو برکت عطا فرمائے۔ مختصر وقت میں، کیونکہ آج کا دن بڑا خاص دن ہے اور یہ بڑی مقبول ساعتیں ہیں، جن ساعتوں میں الحمدللہ ہم یہاں پر موجود ہیں، میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، اور اگر میری کوئی بات پہنچے اور سینوں میں ٹھنڈ پہنچے تو آپ کی ہلکی ہلکی سبحان اللہ میرے کانوں تک پہنچے، تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ صرف ریکارڈنگ نہیں ہو رہی بلکہ لائیو خطاب ہو رہا ہے اور لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رمضان مبارک کا مہینہ، جس کا تعارف قرآن میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور رمضان المبارک کا کوئی عشرہ بھی ایسا نہیں کہ جس میں اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ اگر آپ شروع سے دیکھیں، 3 رمضان المبارک محبوب علیہ السلام کی لاڈلی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ 10 رمضان مبارک ام المؤمنین حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ 15 رمضان مبارک حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ 17 رمضان مبارک جہاں یوم بدر ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اور آج 21 رمضان مبارک مولا کائنات امام المتقین امام العاشقین حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے۔ کوئی ایک عشرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اہل بیت اطہار کے ذکر سے خالی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اہل بیت کی محبت میں، چونکہ کچھ پچھلے سالوں سے اس دن بھی آپ کی زیارت میرے حصے میں آتی ہے، اور پھر محرم الحرام میں بھی آپ کی زیارت میرے حصے میں آتی ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ ہماری جب بھی ملاقات ہوتی ہے وہ اہل بیت کا ہی موضوع ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو ہم نے چند باتیں اسی حوالے سے عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب فرما دیجئے میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کی تبلیغ میں تکالیف اٹھائی ہیں، ہم تو آئے ہیں نا تو دیکھیں انہوں نے استقبال بھی کیا اور مسند پر بٹھا بھی دیا، لیکن محبوب علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو وہاں پھولوں سے استقبال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ حضور کو پتھر مارے جاتے تھے۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے کہ محبوب فرما دیجیے میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میری اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، مودت کرنا، اور میں مودت کا ترجمہ عشق کیا کرتا ہوں۔ میں اس کا سادہ سا مفہوم اس آیت کریمہ کا اگر عرض کروں، اگر آپ تک پہنچ جائے، سادہ سا آپ کی سبحان اللہ بتا دے گی کہ ہم سمجھ گئے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا، وقت تھوڑا ہے۔
اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے، میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کو مال و زر کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کو مال و زر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے محبوب کو خوش کرنا چاہتے ہو تو انہیں اپنے دل میں بسا لو جو مصطفیٰ کے دل میں رہتے ہیں، اور انہیں کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہے۔ مجھ سے ایسے کی کیا اوقات ہے کہ وہ حضرت علی کی شان بیان کرے؟ حضرت علی تو وہ ہے، میں کیا جتنے بھی سب یہاں بیٹھے ہیں ہم سب مل کر بھی کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ حضرت علی کی شان کو بیان کر سکیں؟ حضرت علی تو وہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اسے اٹھانے کے لیے بھی 70 اونٹ چاہیے۔ ہم کیا 2 کتابیں پڑھ کے آپ کو بتائیں گے کہ علی کی شان کیا ہے، لیکن ہم نے تمہیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ عرض کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جن کی محبت کی بات ہو رہی کون لوگ ہیں، کن سے پیار کرنا ضروری ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں ہمیشہ وضاحت کرتا ہوں، نوجوان احباب پوری بات نہیں ہوتی، بعض اوقات ایک حصہ لیتے ہیں تو بدگمانی ہو جاتی ہے کہ شاعر انہوں نے ان کا ذکر کیا باقی تو بتایا نہیں۔ یہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیں کہ محبوب علیہ السلام کی ساری ازواج، ہماری مائیں، وہ سب کی سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طرح آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل علی، یہ سب بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ لیکن یہاں جو بات ہونی خاص طور پر، میں جملہ کرتا ہوں، میرا مزاج ہے لمبی چوڑی نہیں کرتا، شارٹ بات کرتا ہوں، آسان کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ساری اہل بیت بڑی شان والی ہے، آپ کی زبان اللہ بتائے گی کہ ہم بات سمجھ گئے اور آگے بڑھ جائیے۔ لیکن خدا کی قسم، جو مرتبہ اور مقام اللہ رب العزت نے پنجتن پاک کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ باقی سب کی شان ہے، ہم تو اپنا سر جھکائے ہی بیٹھے ہیں کہ ہر ایک کی اپنی شان ہے، لیکن جو مرتبہ مقام پنجتن پاک کو ملا ہے، یعنی عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں، من قرابت کو کن سے محبت کرنی ہے؟ اب میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے جو نام لیا نا کہ جن سے پیار کرنا ضروری ہے، میں وہ نام آپ کے سامنے لینے لگا ہوں۔ اگر آپ جانتے ہو اور ٹھنڈ محسوس کرتے ہو تو آپ کی ٹھنڈک بتا دے گی، مسجد ویسے کرنی کے در و دیوار گونج اٹھیں گے۔ حضور نے جو پہلا نام لیا کہ جن سے پیار کرنا ضروری ہے، لازم ہے، پہلا نام فرمایا مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرا نام ادب سے سر جھکا کے پلکیں جھکے جھکا، اور دوسرا نام جو حضور نے لیا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ 2 ان کے شہزادے ہیں، حضرت سیدہ امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تو میں نے بیسک تعارف دیا کہ ہمیں بیس پتہ ہونی چاہیے۔ اب یہ کتنی ہستیاں ہو گئی؟ تھوڑا تھوڑا اونچا بولو، روزے میں بول تو سکتے ہیں، 4۔ یہ مولا کائنات، سیدہ پاک، امام حسن اور امام، یہ 4 ہو گئے۔ ان میں جب حضور شامل ہو جائیں انہی کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، تاکہ ہمیں تعارف ہو اپنے بچوں کو۔ اچھا دوسری طرف بھی دیکھیں ذرا، محبت والے کے سمجھیں، ندیم بھائی ذرا غور فرمائیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں نا، میں ایک نام اور لے لوں، ان کا بھی آپ نے محبت سے استقبال کرنا ہے۔ الحمدللہ جن کی محبتیں ہوں گی وہ اظہار کرے گا، یقیناً ہے، ہر بیٹھا ہو یہاں ان کا غلام ہے۔ دوسرا میں نام لے رہا ہوں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ مجھے آواز سے ذرا سنو، دیکھیں یہ ہماری محفلوں کا حسن ہے۔ آج دن مولا علی کا ہے اور ہم آج سیدنا صدیق اکبر کا بھی ذکر کر رہے ہیں، یہی ہم پہ کرم ہے کہ الحمدللہ نہ صحابہ کو ہم اہل بیت سے الگ سمجھتے ہیں، نہ اہل بیت کو صحابہ سے الگ سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم علی علی کرتے ہیں، ہم زیادہ کون کرتا ہو، لیکن الحمدللہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں۔ اللہ کرے میں سمجھا گیا ہوں، آپ کا عقیدہ سمجھ آ گیا ہوں۔ ہم صرف علی کو نہیں مانتے، ہم علی کی بھی مانتے ہیں۔ اور جملہ بڑھا دیتا ہوں، اور جن اماموں کے پیچھے حضرت علی نے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی ہیں ہم ان اماموں کو بھی مانتے ہیں۔ ان میں سے جو میں نے نام لیا ہے نا، جذبے سے آواز پڑتی جب میں نام جلدی سے، جو وقت تھوڑا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا نام ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ اب میں عشق والوں کی طرف توجہ چاہتے ہوئے اگر جاگ رہے ہیں تو انشاءاللہ اشارہ پہنچ جائے گا، غور کیجئے گا، اللہ کرے میں سمجھانے میں ہی کامیاب ہو جاؤں۔ بات بہت سادہ سی ہے، دیکھیں یہ 4 ہم نے نام لیے، ان میں حضرت علی موجود ہے کہ نہیں؟ بولے تو صحیح، ادھر حضرت علی موجود ہے۔ محبت والوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے محبت والوں تک پہنچ جائے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت علی کو اللہ نے وہ شان، وہ مرتبہ، مقام عطا فرمایا ہے،
نہ بزم صحابہ اہل بیت، نہ بزم صحابہ علی کے بغیر مکمل ہوتی ہے، نہ بزم اہل بیت علی کے بغیر مکمل ہوتی ہے۔ دونوں طرف اگر ہم دیکھیں، دونوں طرف مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ یہ چار ہستیاں حضور شامل ہوں تو پنج تن پاک، یہ چار ہستیاں حضور شامل ہوں تو ان کو بھی پنج تن پاک کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ خاص طور پر آج خراج عقیدت پیش کرنا ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور فرمائیے گا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جس نے بھی محترم ندیم بھائی بتا رہے تھے کہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ اس میں بول سکتے ہیں زبان، یہ کوئی کم سعادت نہیں ہے جو ایک دفعہ ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کو، جس نے ایک لمحے کے لیے حضور کو دیکھا نا، ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، اس نے کوئی بھی عمل نہ کیا ہو، ایک بھی نماز نہ پڑھی ہو، جس نے صرف حضور کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، یا حضور کی ایک لمحے کی صحبت اختیار کی۔ علماء تشریف فرمائے میرے دائیں بائیں، دنیا کے سارے غوث قطب ابدال مل کر بھی اس ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے صرف میرے محبوب کو دیکھا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں کہ صبح 10 بجے، مثال دے رہا ہوں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے، کوئی بیٹا 10 بجے اگر صبح ایمان لایا ہے نا اور 12 بجے اس کا انتقال ہو گیا، بیچ میں کوئی نماز ہے، کوئی نماز کا موقع ملا، کوئی نیکی کی، کوئی قرآن پاک کی تلاوت نہیں، 2 گھنٹے تھے، ابھی وہ 10 بجے ایمان لائے اور 12 بجے انتقال کر گئے، لیکن علماء متفق ہیں ایمان کی حالت میں انہوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں چلے گئے، ایک نماز نہیں پڑھی، لیکن قانون یہ ہے کہ دنیا کے سارے غوث، سارے قطب ابدال کٹھے بھی ہو جائیں، اس ایک شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے صرف چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ اگلے جملے اللہ کرے آپ تک پہنچ جائیں، جس نے ایک دفعہ دیکھا ان کا تو ثانی کوئی نہیں، اور جس نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ دیکھا ہو، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے، یہی وجہ ہے شاید کہ پھر ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت بن گیا۔ حضور نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ علی، ہم یہ جو وقت گزار رہے ہیں نا، کوئی یہ سمجھے میرے متقبین بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوں گے کہ یار دیکھو جی انہوں نے اصل میں ہم نے پڑھنا تھا، کسی نے تلاوت کرنی تھی، کسی نے درود شریف پڑھنا تھا، اور ہم نے تو سوچا ہوا تھا ہم یہ ذکر کر لیں گے، انہوں نے محفل رکھ دیا، ہمارا یہ تو وقت ضائع ہو گیا۔ ضائع نہیں ہوا، یہی تو قیمتی ہے، کیونکہ ہم حضرت علی کا ذکر ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں کرتے، ہم علی کا ذکر عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور حضرت علی جو ہے میرے محبوب نے فرمایا، حدیث سنیے، غور فرمائیے، حضور نے فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ میرے محبوب نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ تو ہم کس کی محبت میں بیٹھے ہوئے؟ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی محبت، ان کی محبت ہی میرے محبوب نے فرمایا میری محبت ہے۔ اور یاد ذرا میری طرف دیکھیے گا، آوازیں خود بلند ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا ہے ایمان بھی ادھر چھپا ہوا ہے، نفاق بھی ادھر چھپا ہوا ہے۔ کسی کا پتہ کر سکتے ہیں آپ مومن ہے کہ منافق ہے؟ حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنے والے منافق ہو سکتے ہیں، ہم کسی کے اندازہ لگا سکتے ہیں مومن ہے کہ منافق ہے؟ پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا؟ داڑھی سے، دستار سے، نماز سے نہیں، ایک ہی نام ہے بس۔ حضور نے فرمایا ایمان بھی اندر چھپا ہے، نفاق بھی اندر چھپا ہے، اگر پتہ کرنا ہونا بس اس کے سامنے صرف میرے علی کا نام لے لینا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھ لینا، اگر بگڑنے لگ جائے تو سمجھ جانا منافق ہے، اور اگر مچلنے لگ جائے تو سمجھ جانا مصطفیٰ کا غلام بیٹھا ہوا ہے۔ ہو علی صحیح کا ذکر اچھا نہ لگے کیسے ہو سکتا؟ مولا کائنات کا تذکرہ، یہ ایمان اور نفاق جو ہے انسان کا اندر ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن یہ نام ہی ایسا ہے کہ شاعر نے کہا نا کہ خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے سیدہ بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور جو پرکھ نہ ہو کسی کو تو یا علی کا ہو، یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے۔ لمبا چوڑا تعارف نہیں کرانا پڑتا بھائی صاحب۔ اور یہ مجھے بتائیے اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان کو سمجھنے کے لیے کیا اتنا کافی نہیں کہ جب تک نماز میں ان پہ درود نہ پڑھا جائے ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہو سکتی؟ بھائی ہم سب نے ماشاءاللہ جب اصل نماز پڑھی ہے تو ہاں درود شریف کون سا پڑھا ہے آپ نے نماز میں؟ جی پیچھے والے سوچ رہے ہیں ہاں یا تو کوئی الگ پڑھتے ہیں جی، اور بچے نوجوان میرے بھائی جتنے بیٹھے آپ بیٹا کون سا درود پڑھتے ہیں؟ سارے یہی پڑھتے ہیں، یاد بھی ہوگا، تھوڑا سا میرے ساتھ پڑھ لے ذرا، اللہم صلی علی محمد وعلی، تھوڑا سا
روک دینا اتنے سارے لوگ ہیں، میرے اکیلے کی آواز آ رہی ہے، آپ کی بھی آنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں تھوڑی آواز گونجے، مسجد ویسے کرنی کہ در و دیوار ذرا ذرا گواہی دے کہ اہل بیت کے غلام بیٹھے ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ نماز میں پڑھتے ہیں نا۔ اب بندہ کو نماز پڑھے اور حضرت علی سے کا ذکر ہو، بندہ کہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہ اللہ کے بندو، یہی سمجھانے کے لیے محفلیں رکھی جاتی ہیں۔ نماز پہ جن پہ درود پڑھاؤ، آل محمد، آپ کا جہاں دل تھکتا ہو نا، میں تو کہا کرتا ہوں، آپ کا جہاں دل مطمئن ہوتا ہو، آپ کی نظر میں جو سب سے بڑے عالم ہو اس سے جا کے پوچھئے کہ حضرت آل محمد سے مراد کون ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی پوچھئے گا کہ اس آل محمد میں حضرت علی آتے ہیں کہ نہیں آتے، سیدہ پاک آتی ہے کہ نہیں آتی، حضرت امام حسن شامل ہے کہ نہیں شامل، حضرت امام حسین ہے کہ نہیں شامل۔ جب یہ ہستیاں جن پہ نماز میں درود پڑھا جا رہا ہے تو نماز کے بعد ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ان کی محبت تو ہر سانس کے ساتھ فرض ہے۔ محمود علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو میری آل کی محبت سکھاؤ، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب ذرا محبت سمجھے، فرماتے ہیں مجھے اپنے بچے اتنے پیارے نہیں، سب کے لیے جملہ نہیں، عشق والے اللہ کرے اور یہ ساری ماشاءاللہ بیٹھے محبت والے سمجھ جائیں، اللہ کرے، میں نے دعا دی ہے کہ سمجھ جائیں، پہنچ جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرما رہے مجھے اپنے بچے اتنے پیارے نہیں، یہ نہیں کہا کہ مجھے بچے پیارے نہیں، بچے کس کو پیارے نہیں ہوتے، فرمایا مجھے اپنے بچے اتنے پیارے نہیں جتنے مجھے مصطفیٰ کے بچے پیارے لگتے۔ یہ محبت ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اہل بیت کا دین ہے، مولانا صحیح کا دین ہے، سیدہ پاک کا دین ہے، گزر کے ہمیں پتہ نہیں، غور فرمائیں میں نے، اور اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرنی ہے، یہ بھی دھیان رکھیں، کیونکہ یہ الحمدللہ یہ سنیوں کی مسجد ہے، اور ہمارے ہاں صحابہ کرام اور اہل بیت کا ذکر جو ہوتا ہے کسی بھی ذکر پہ منہ نہیں بنتے، الحمدللہ دونوں ذکروں پہ ہم کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت الگ نہیں ہے جوانوں۔ بعض لوگ چمٹکوں کی خاطر کہتے ہیں جن میں پیار نہیں تھا، ان میں محبت نہیں تھی۔ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، مثال صرف دو طرف رکھ دیتا ہوں، یعنی دونوں طرف کی ایک بات دکھا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ بخاری شریف ہے، حضرت علی صحیح کے بیٹے جن کا نام ہے محمد بن حنفیہ، کیا نام ہے؟ تھوڑا تھوڑا بولے ذرا، چند منٹ رہ گئے، جلدی سے بات پوری ہو جائے گی۔ کیا نام ہے؟ محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی کے بیٹے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا حضرت علی سے پوچھا کہ بابا، یہ بخاری شریف میں ہے، میں نے پوچھا بابا حضور کے بعد ساری کائنات میں افضل کون ہے؟ نوجوان بیٹے تو اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، انہیں پیار نہیں تھا، محبت نہیں تھا، اپنی اپنی دنیا، اپنے اپنے معاملات، اپنے اپنے مفاد کی خاطر لوگوں نے یہ پیار دیکھے ذرا یار، جس سے محبت نہ پتا تو پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا، دیکھتا ہی کوئی نہیں جس سے محبت نہ، بندہ بار بار ادھر ہی تکتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے۔ غور فرمانا اس بات پر۔ حضرت علی کہہ دیتے اپنے بیٹے سے، بیٹا تم نے اتنا بڑا مسئلہ پوچھ لیا ہے، کوئی 2-4 دن لگیں گے بیٹا، میں ذرا دیکھوں گا، تم نے تو پوچھا ہے حضور کے بعد افضل کون ہے، تھوڑا سوچنے کا تو وقت دو نا مجھے۔ یہ حضرت علی نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے مسکرا کے ایک جملہ کہا کہ عشق والوں اگر میری بات پہنچے تو رسپانس دیجیے گا تاکہ میں سمجھوں کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا بیٹا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ حضور کے بعد افضل کون ہے؟ دنیا جانتی ہے حضور کے بعد اگر کوئی افضل ہستی ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یہ حضرت علی کا، یہ علی صحیح کا پیار ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہی افضل ہے جنہیں حضرت علی بھی افضل فرما رہے ہیں۔ لیکن دوسرا پہلو بھی دیکھیے، دوسرا پہلو، یہ حدیث طویل ہے، میں نے چھوڑ کے آگے بڑھا وقت نہیں ہے۔ دوسرا پہلو، یہ محبت آ گئی، دوسرا پہلو دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں البدایہ و نہایہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا جھرمٹ، ذرا غور فرمائیے گا جوانوں، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ ذرا یہ دو طرفہ محبت دکھا رہا ہوں، ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے بھی دیکھ۔ یہ تو سید و صدیق اکبر کا پیار، حضرت علی نے محبت کا اظہار فرمایا کہ انہیں کتنا پیار ہے، اور اس طرف دیکھیے ذرا محفل سجی ہوئی ہے، بالکل جگہ پیک، بالکل۔ اب کوئی بندہ جب جگہ پیک ہو نا، بالکل جگہ نہ ہو، تو کوئی بندہ آ جائے تو بندہ اسے کہتا ہے آجا آجا، جگہ ہے کوئی نہیں، کس کو بلا رہے ہیں بھائی؟ برابر والا کہتا ہے بھائی کس کو بلا رہے ہو، کدھر بٹھاؤ گے؟ بندہ کہتا ہے یار میں تھوڑا سائڈ پہ ہو جاؤں گا، بٹھا لیں گے یار، کیا ہو گیا، خیر ہے، آ جائے گا ادھر ہی آ جائے۔ یعنی محبت دل میں اگر جگہ ہو تو بندہ جگہ بنا لیتا ہے۔ اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ذرا غور فرمائیے کہ صحابہ کرام نے ہر طرف سے حضور کو گھیرا ہوا ہے، بالکل مجلس پیک ہے، جگہ کوئی نہیں۔ حضرت علی تشریف لے آئے، اور جب حضرت علی تشریف لائے نا، جاگیے گا ذرا، جاگتے ہوئے سننے جملے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ذرا محفل کی طرف، کون ہے علی کو جگہ کون دیتا ہے؟ محبت ہوتی ہے نا جس سے پیار ہوتا ہے۔ اب جیسے قبلہ ابرار ربانی صاحب تشریف لائے تو امام صاحب نے پہلی جگہ چھوڑ دی، محبت کا اظہار کیا، بڑوں کو عزت دی ہے، یہ محبت ہوتی ہے نا، یہ پیار ہوتا ہے نا۔
کہ ہاں جی وہ ابھی تو وہ تھے، انہوں نے کہا جی نہیں پہلے جگہ چھوڑ دی، ان کی جگہ اہتمام کیا جائے، کیونکہ علامہ صاحب کی محبت تھی، علامہ صاحب کا پیار تھا، انہوں نے کہا یار محبت جب ہوتی ہے تو انسان اپنے لیے وہاں، یہاں تو خیر ہمارے پاس جگہ موجود تھی نا، لیکن انہوں نے عزت دی ہے، لیکن یہاں ذرا غور فرمائیے گا جگہ ہی کوئی نہیں، حضور دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے جو علی کو جگہ دے۔ میں نام لینے لگا ہوں، اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، بول سکیں تو جواب ضرور دیجیے گا، غور کیجیے گا۔ سب سے پہلے حضور کے بالکل پاس سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں، کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے ہا ہونا یا ابل حسن، اے حسن کا بابا آئیے میرے ساتھ، ادھر آ کے بیٹھے، میرے ساتھ آ کر بیٹھے، یہ جگہ ہے، آئیے میرے ساتھ آ کر بیٹھیے میرے ساتھ۔ اب سارے صحابہ دیکھ رہے، مجھے بتائیے اب جس کو آپ کو اگر کسی سے محبت نہ ہو بندہ آ جائے، بندہ کہتا ہے اس کو یہاں جگہ ملے نہیں، بندہ اور چوڑا ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں ادھر نہیں بیٹھنے دینا، ادھر نہیں بیٹھنے دینا، جس کو نہیں بیٹھنے دینا تو بندہ اور چوڑا، محبت ہو تو بندہ پھر جگہ ہو تو بندہ بنا لیتا ہے نا، یہ محبت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ہا ہونا یا ابن حسن، اے حسن کے بابا یہاں کے بیٹھیے۔ جب انہوں نے عزت دی نا حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کو، حضرت علی بالکل حضور کے قریب تشریف لے آئے۔ اب سنیے گا راوی کیا کہتے ہیں، جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں فرعینا السرور فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے پھر حضور کے چہرے پہ جو خوشی دیکھی، خوشی دیکھنے والی تھی۔ بولے ذرا اونچی آواز سے، مجھے تھوڑی سی تسلی ہو جائے کہ میں ویسے کرنے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے پھر صاحب اور راوی کہتے ہیں حضرت پھر ہم نے جو دیکھا حضور کے چہرے پر جو خوشی دیکھی وہ خوشی دیکھنے والی تھی۔ اور اگلا جملہ جو حضور نے فرمایا یہ بھی اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے، حضور نے مسکرا کے فرمایا بات یہ ہے کہ فضل والا ہی فضل والے کو جانتا ہے، عزت والا ہی عزت والے کو پہچانتا ہے۔ کہ جو خود عزت والا ہوتا ہے نا وہ دوسرے کو عزت دیتا ہے۔ امام صاحب اٹھے ہیں نا کہ وہ خود عزت والے ہیں، وہ خود اس بات وہ عزت والے ہیں، اللہ نے مقام دیا ہے تو انہوں نے بھی دوسروں کو عزت دی ہے۔ کم ظرف کا آدمی کسی کو عزت نہیں دیتا، جو عزت والا ہوتا ہے خود وہ دوسرے کو عزت دے دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا فضل والا ہی فضل والے کو جانتا ہے، عزت والا ہی عزت والے کو پہچانتا ہے۔ اور میرے دوستوں میرے بھائی مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا علی میرا بھائی ہے، نہیں سمجھے شاید آپ، حضور نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی مصطفیٰ کا بھائی اور آخرت میں بھی مصطفیٰ کا، اونچی آواز سے، کئی معاملات آپ غزوات کو اٹھائیے، بدر دیکھیے، احد دیکھیے، سوائے تبوک کے ہر غزوے میں مولا کہنا سارے فنی رہتے۔ اور پھر آپ کی محبت والی بات عرض کروں جو میں نے ان جیسے بزرگوں سے سنا، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جوانوں جو زیرہ پہنتے تھے نا، زیرہ جس طرح آج ہمارے پولیس کے نوجوان رینجرز کے نوجوان آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیکٹ پہنتے ہیں بلٹ، اس وقت زیرہ لوہے کی زیرہ پہنی جاتی تھی کہ سامنے سے کوئی حملہ ہوگا تو اس کو روکا جا سکے۔ جو زیرہ جو ہے نا وہ آگے پیچھے لوہے کی ہوتی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے لوہا پہنتے تھے پیچھے چمڑا۔ اس نے پوچھ لیا علی آگے لوہا ہے پیچھے چمڑا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پیچھے سے وار کر دے، پیچھے سے کوئی حملہ کر دے، پھر میں ٹھہروں گا۔ جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں بزرگوں سے نہیں، جوانوں ذرا اپنی جوانیوں کا خیال رکھتے ہوئے جواب دینا ہے، اللہ علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ سے پوچھا کہ حضرت اگر وہ پیچھے سے وار کر دے تو آپ نے مسکرا کے فرمایا پیچھے سے وار تو تب ہوگا جب علی میدان چھوڑ کے جائے گا۔ علی جب بھی آیا ہے علی سامنے سے آیا ہے، ہمیشہ کسی بھی میدان میں دیکھیں حضرت علی آپ کو پیچھے نظر نہیں آئیں گے، ہر میدان کے اندر۔ میں بات اگر خیبر کروں تو وقت تھوڑا ہے، میں اشارے دیتا ہوا گزر رہا ہوں۔ اگر ہم خیبر کو دیکھیں نا، خیبر محتاط روایت کے مطابق عرض کر رہا ہوں، یہ وہ خیبر ہے جب حضور علیہ السلام نے خود فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا خیبر کے موقع پر کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ ترجمہ سنیے گا، بات پہنچے گی، جواب دے دیجیے گا۔ حضور فرما رہے کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ اور وہ شخص کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سند مل گئی نا یار، ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ جو محبوب کے بھی محبوب ہیں اور رب کے بھی محبوب ہیں، تو ہم کن کو راضی کر رہے ہیں؟ ہم تو انہیں راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اہل بیت اطہار کے ذکر کو ہلکا نہیں جانیا، یہ تو ہم خوش نصیب ہیں۔ ہاں ان کی شان ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کی شان بیان کریں، ان کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ہماری عزتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔
ہاں یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم حضرت علی کے ذکر میں بیٹھے، ان کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے۔ اب وہ خیبر کا موقع ہے نا، محتاط روایت یہ ہے کہ حضرت علی نے جس دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینکا تھا نا جوانوں، محتاط روایت یہ کہتی ہے کہ بعد میں 40 صحابہ، اور ایک روایت میں 80 کا بھی ذکر ہے، میں نے کہا میں کم والی لے رہا ہوں، 40 صحابہ مل کر بھی اس دروازے کو ہلا نہ سکتے تھے جسے حضرت علی نے اٹھایا ہوا ہے۔ جا کے ذرا غور فرمائیے کہ بات پہنچ گئی ہے۔ اور پھر مرحب نامی ایک شخص تھا، مرحب، یہ بہت بڑا پہلوان تھا، یہودیوں کا بہت بڑا پہلوان تھا، اس کا بھائی حارث حضرت علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب اس کا سامنا ہوا حضرت علی سے، بعض نے کہا یہ کئی من وزنی تلوار اٹھاتا تھا پہلوان، مرحب جو تھا نا طاقتور آدمی تھا، لوہے کی زرہ، سر پہ خول، بالکل، اور گھمنڈی۔ حضرت علی کا سامنا ہو گیا اور مرحب نے کہا آپ جانتے نہیں میں کون ہوں، عورتیں آج بھی بچوں کو میرے نام سے سلاتی ہیں، میرا نام مرحب ہے، بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے میرے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ مرحب نے اپنا تعارف دیا۔ ہوتا نا بندہ جب ڈینگیں مارنی ہوتی ہے تو اس نے اپنی خود ڈینگیں ماری، جب اس نے اپنی بات کر لی نا کہ میرا نام مرحب ہے، ہاں اگلے نام پہ استقبال کیجیے گا، جب اس نے کہا میرا نام مرحب ہے تو حضرت علی نے جب اس کی ساری باتیں سن لی نا تو پھر مسکرا کے فرمایا الذی سمتنی امی حیدرا، اگر تو مرحب ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے۔ ہاں، اور حیدر کرار کہتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور حیدر کرار کہتے ہیں پلٹ کے حملہ کرنے والے۔ اچھا، حیدر کہتے ہیں شیر کو، اس کو کہتے ہیں اسد بھی کہتے ہیں شیر کو، حمزہ بھی کہتے ہیں شیر کو، عباس بھی کہتے ہیں شیر کو، غضنفر بھی کہتے ہیں شیر کو، زیغم بھی کہتے ہیں شیر کو، کئی معنی شیر کی، الگ الگ کیفیات ہوتی ہیں نا، الگ الگ، وہاں نام بدلتے جاتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا حیدر کون ہوتا ہے؟ حیدر جو شیر ہے یہ حضرت علی کا والد نے نام علی رکھا ہے، ماں نے حیدر رکھا ہے۔ ماں نے کیا رکھا؟ اور حضور نے جو لقب عطا فرمایا اسد اللہ، کنیت ہے آپ کی ابو الحسن، حسن کے بابا، اور ابو تراب مٹی کے باپ، یہ بھی آپ کی کنیت۔ کئی القابات ہیں، کرار بھی ہے، مصطفیٰ اور مرتضیٰ بھی آپ کی۔ تو یہ جو حیدر ہے نا، حیدر، یہ ماں نے رکھا تھا، اور اس کا معنی کیا ہے؟ شیر۔ کون سا والا شیر؟ میں تھوڑی سی جھلک دے دیتا ہوں آپ تاکہ کیفیات کو سمجھیں۔ نوجوان ذرا بولیں گے میرے ساتھ، بس اختتام کی طرف جا رہے اور بات ختم کرنے لگا۔ شیر اگر بیٹھا ہو نا، بیٹھا ہو، علامہ صاحب، شیر اگر بیٹھا ہوا ہو نا اسے اسد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا بولنا ہے آپ نے میرے ساتھ، کیا کہتے ہیں؟ شیر اگر بیٹھا ہو تو اسے اسد کہتے ہیں۔ اور اگر شیر چہل قدمی کر رہا ہو، شیر اگر چہل قدمی کر رہا ہو تو اسے غضنفر کہتے ہیں۔ وہ شیر جب اپنے شکار پہ نظریں جما لے نا تو پھر اسے زیغم کہتے ہیں، اور جب وہ شکار کو دبوچ لے اسے حمزہ کہتے ہیں، اور جب اس شکار کی سانس روک دے اسے عباس کہتے ہیں، اور جو اس شکار کو پھاڑ کے رکھ دے اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ وہ ہے حیدر، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا، ایک تلوار، وہ جو ڈنگے مار رہا تھا نا مورا خیبر کے موقع پر، ایک تلوار حضرت علی کی چلی۔ تو پیر نصیر الدین نصیر رحمہ فرماتے ہیں مرحب دو نیم ہے سر خیبر خواہ، دو ٹکڑے کر دیے۔ عمران بھائی، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں۔ اسی اگلے جملے پہ غور کرنا ہے ہمیں۔ ہاں میں پھر پڑھ رہا ہوں، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں، یہ مارا علی کا ہے۔ اور پھر کسی نے کیا خوب کہا کہ مرحب کا قتل بھی کوئی قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔ بس آخر جملوں پہ چلتے ہیں کیونکہ وقت جلدی سے بڑھنا اور دعا ہونی ہے۔ بس جملے کی لطافت یہ ان احباب کی خاص توجہ چاہتے ہو، علماء کی، اپنے بھائیوں کی، محترم ابرار بھائی کی توجہ چاہتے ہو، اور اس لطافت کو ذرا محسوس کر کے آپ کو مجھے جواب دینا ہے۔ بات ہی ختم ہو جائے گی، میں نے کیا بات کرنی ہے لیکن بات ہی ختم ہو جانی۔ مجھے صرف اتنا سمجھاؤ کہ حضرت علی کے سسرال جیسا بھی کسی کا سسرال ہے؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ روزہ لگا ہوا ہے؟ ہاں جی، چند منٹ ہی رہ گئے۔ حضرت علی کو گرمیوں کے روزے پسند تھے، کہتے ہیں روزہ بتائے کہ روزہ ہے، تو موسم ٹھنڈا ہے یار، اب تو موسم ٹھنڈا ہے میرے بھائیوں، اور چند منٹ ہی رہ گئے۔ ہاں وہ جام نصیب ہونے والے، اس جام کو بھی ساتھ لے لیجیے،
میں نے کہا حضرت علی کے سسرال جیسا بھی کسی کا سسرال ہے؟ سسر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساس ہے ماں خدیجہ۔ سسر وہ ہے جن پہ رب کا درود آتا ہے، ساس وہ ہے جن پہ رب کا سلام آیا ہے۔ کیا شان ہے علی کی! وہ ہے ان کا ثانی جو اللہ نے مرتبہ مقام عطا کیا ہے۔ میں نے کہا ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کا تاج ہیں، حسنین کریمین کے بابا ہیں، یعنی جن کے بیٹے جنت کے سردار ہو اور جن کی زوجہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہو، انہیں علی کہتے ہیں۔ ہاں، جنہیں ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ختم کر رہا ہوں میں جملہ کو، جنہیں ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جتنے میرے معتکفین بھائی بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے میرے لیے بھی دعا کیا کرے، اللہ آپ بچوں کا صدقہ مدگار کی بھی بخشش فرمائے۔ آپ ماشاءاللہ اللہ کے پیارے ہیں، 10 دن آپ ماشاءاللہ بیٹھے اور کوشش کریں نوجوانوں کے اللہ کو راضی کر کے اٹھیں۔ اعتکاف کا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ ہم بس ہار پہنیں اور رات کو چاند رات کو قرآن بناؤ کہ میں نکل رہا ہوں، جیسے ہی آؤں گا تو فوراً تاریخ روڈ نکلیں گے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جا کے بتانا نہ پڑے عید والے دن کہ ہاں میں اعتکاف میں تھا، ہر ایک کو بتائے میں ویسے کرنی میں اعتکاف میں تھا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اعتکاف کا رنگ ایسا چڑھاؤ کہ دیکھنے والا دیکھ کے کہے کہ وہ دیکھو یار یہ اعتکاف کر کے آئے ہیں۔ نمازی نہیں تھے تو نمازی بن جائے، قرآن نہیں آتا تھا تو بیٹھ کے سیکھے۔ مسجد میں اتنے خوبصورت قرآن کے پڑھنے والے قاری صاحب آپ کے پاس خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، کو میں نہیں کہوں کہ وہ نہیں کر رہا کہ میرے دوست ہیں، ماشاء اللہ قرآن بڑا پیارا پڑھتے ہیں۔ اللہ نے ہر کسی کو نوازا ہے نا کہ ماشاء اللہ کو آپ سارے نیت کیا کرتے ہیں پیچھے سے میں نے کہا نہیں وہ نیت کرتے ہیں، میں بھی پھر تو رک گیا میں کہتے کیا نیت کرتے ہیں بھائی؟ پیچھے سے امام کس چیز نے بنایا؟ قرآن۔ ہم سارے ان کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ جو کہ ان کے سینے میں قرآن ہے۔ پھر اللہ نے ان کو خوبصورت آواز بھی عطا فرمائی، نماز پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سرور آتا ہے۔ تو یہ عزت اور مقام جو مرتبہ ملا ہے کہ سارے دنیا کے بڑے عہدے رکھنے والے پیچھے ہیں، یہ قرآن کا مقام ہے، قرآن کی عزت اور قرآن کی شان ہے کہ ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ اللہ نے ان کو قرآن کے صدقے سے عزت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ آپ تو ان کے پاس بیٹھے میں خوش نصیب ہیں، اور میرا نہیں گمان کہ آپ کو یہ منع کریں گے نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب بھی آپ ان سے کہیں گے بالکل آپ کو سکھائیں، فائدہ اٹھائیں، لوگ ان سے ملنے کے لیے ترستے ہیں کہ قرآن پڑھائیں اور ہمیں قرآن پڑھا دیں۔ آپ تو موجود ہیں یہاں پہ، قرآن سیکھیں، نماز اپنی درست کریں، مسائل سیکھیں، یہاں بیٹھے تو کچھ نہ کچھ کر کے اٹھو یار۔ اور جو نوجوان بیٹھے، مجھے تو نہیں پتا میں سے پتا کہ میرے بھائی کون بیٹھے ہیں، اگر کوئی جوان بیٹھا میں باہر نکلے نا تو یہ سنت سجا کے نکلے۔ بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، میں بھی بعض میں نے دیکھا ہے، کہتے نہیں پتر داڑھی رکھ لے گا تو رشتہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا داڑھی سے حسن میں کمی نہیں آتی، اگر کمی آتی تو حور کی داڑھی نہ ہوتی۔ داڑھی حسن میں اضافہ ہے، کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا ذکر، بالخصوص جوانوں کوشش کرو ان دنوں میں کم سے کم 1.25 لاکھ درود پاک پورا کر لو یار، کم سے کم کوئی ٹارگٹ بناؤ۔ یہاں بیٹھنے کا، سونے کھانے پینے کی اور مینیو کی فکر نہ کریں کہ مینیو کیا ملے گا، کوئی کمیٹی صبح کیا کھلائے گی کہ شام میں کیا کھلائے گی، وہ ان کا کام ہے، آپ کا کام نہیں۔ اللہ کے گھر کے مہمان ہو بھائی، اللہ کے گھر سے کوئی خالی جائے گا؟ ہم تو کسی کا مہمان جائے تو وہ خالی نہیں بھیجتا، تو آپ تو اللہ کے گھر میں مہمان ہو میرے بھائی، کب خالی جاؤ؟ یہاں کوشش کریں کہ 1.25 لاکھ کا تاریخ بنے۔ چھوٹا درود پاک لے لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر پڑھنا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود شریف آپ پڑھ لیجئے، اور شیخ محقق نے لکھا اسے درود محبت کہتے ہیں، جس نے ایک دفعہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر 70 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا۔ چھوٹا سا درود پاک، چلتے پھرتے باتیں نہ کریں، 10 دن بعد سب کرنا، لیکن ابھی بیٹھ کے درود پاک پڑھیں، حضور کو راضی کریں، اور ایسا درود ہو کہ گنبد خضرا کا تصور شامل ہو۔ چھوڑ دیں دنیا کو، دوستوں سے بعد میں ملیں گے، ناتا تعلق ختم کریں، 10 دن کے موبائل، پتہ ہے نا دنیا کو آپ اعتکاف میں بیٹھے، دنیا چل رہی ہے، سب کام ہو رہے، کوئی کام نہیں رکا آپ کے بغیر، سب باہر سب وہی سے چل رہا ہے، لیکن آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو تصور جمائیے اور درود پاک کی کثرت کیجیے۔ آپ پھر دیکھیں گے رحمتوں کے، میرے لوگ پوچھتے ہیں تو کوئی وظیفہ ہوتا ہے، جیسے عمران بھائی نے ذکر کیا، میرا تو بھائی درود پاک کا بزنس ہے، سیدھی سی بات ہے۔ 18 سال سے مجھے آ کر کے درود پاک کا اجتماع ہوتا ہے، 18 سال سے ہر جمعرات سینکڑوں لوگ، ندیم بھائی علامہ صاحب قبلہ تشریف فرمائے، کئی دوست ایسے جو آ چکے ہیں، شانی بھائی مجھے نظر آ رہے تھے، کئی دوست آ چکے ہیں، ہمارے 18 سال سے لنگر نہیں ہوتا،
لیکن سینکڑوں لوگ باقاعدگی کے ساتھ کراچی میں، سندھ میں، پنجاب میں، پاکستان سے باہر ممالک میں درود پاک کے حلقے ہوتے ہیں۔ میرا تو بزنس یہی ہے، میں تو پیغام ہی دیتا ہوں، یہ سب کچھ ملا درود کا صدقہ ہے۔ یعنی حضرت درود سے کیا ملے گا؟ میں ایک جملہ کہہ کے اٹھ رہا ہوں، دعا کرائیے۔ میں نے کہا بات صرف یہ ہے درود پڑھنا آپ شروع کر دیں، آپ کو کامیابیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، کامیابیاں چل کر خود آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ آپ درود تو پڑھے نا یار، ایک تسبیح درود پاک کی عادت تو ڈالو جوانو، پھر میرا ایمان ہے میرے آقا نہ یہاں آپ کو تنہا چھوڑیں گے، نہ قبر میں تنہا چھوڑیں گے، نہ حشر میں تنہا چھوڑیں گے۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کریم محبوب علیہ السلام کا صدقہ مجھے معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔